السلام علیکم۔ آج حکومت نے پی ٹی آئی پہ سمجھ لے پابندی لگا دی ہے۔ کسی بھی جمہوری سسٹم کے اندر جہاں پولیٹیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہو، ہم پولیٹیکل سائنس کے استاد ہیں، وہاں مارشل لا تو پابندی لگا سکتی ہے کسی پارٹی کے اوپر۔ دوسری صورت میں اگر حکومت کے سامنے ایک چیز آ جائے کہ یہ پارٹی ملک کے مفاد کے خلاف ہے، تو تمام حقائق و واقعات دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جمہوریت کے اندر پھر بھی دوسرے والا آپشن جو ہے، اس کی اہل پولیٹیکل سائنس جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے۔ آج تک دنیا کی تاریخ کے اندر شہنشاہیت کو کوئی مات نہیں دے سکا، کیونکہ شہنشاہیت جب برسر اقتدار ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ ان اداروں کو نوازتی ہے جو انقلاب لا سکتے ہیں یا حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ اس ٹائم پوری دنیا کے اندر بے شمار ایسے ممالک ہیں جس میں جمہوریت کے لبادے اوڑھے ہوئے نام نہاد حکمران جو ہے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ یا عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر روز بروز اس ڈیموکریسی کے سسٹم کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہوئے اس پارٹی کو سینے سے لگا رہا ہے جو برسر اقتدار پارٹی کے لیے انتہائی زیادہ موت کا باعث ہوتے ہیں۔ اب لیجئے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس انتہائی سلو رہا ہے۔ اس ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر اشرافیہ، جاگیرداروں، وڈیروں نے قبضہ ہمیشہ کیے رکھا ہے۔ فیوڈل لاز جو ہیں، خاص طور پہ جو شروع سے آج تک انگریزوں نے جن کو بڑی بڑی زمینیں جائیدادیں اپنے نمک حلال کرنے میں دی، انہوں نے اپنی ہر جگہوں پہ ہر دیہات کے اندر اسٹیٹیں بنائی۔ وہ شام تک کہتے تھے جی کہ اگر ہمارے خلاف ایک ووٹ بھی نکلے تو چیک کرو کہ وہ ووٹ کس نے ڈالی ہے، اور اس کی جوان بچیوں کو اٹھا کے لے آیا جاتا تھا حجڑوں کے اندر، اور وہ الیکشن ہارنے والے وڈیرے جو ہیں وہ ان کے ساتھ، یا جیتنے والے وڈیرے وہ ان کے ساتھ اپنے جنسی ہوس کی پیاس بجانے کے لیے جشن مناتے تھے۔ آج پاکستان کے اندر پاکستان کا 60 سال سے نیچے والا طبقہ، 50 سال سے، اس نے پورے سسٹم کو تبدیل کر دیا ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد سے باغی ہو کے انہوں نے جمہوریت کے لیے ایک نئی کرن اور امید کی فضا قائم کی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ جیسے لوگ ہیں، وہ جو گرفتار ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہار رہے، بار بار حکومت ان کو گرفتار کر رہی ہے۔ یعنی پاکستان میں اس ٹائم ایک خاص طریقے سے ایک خاص گروپ جو کہ کرپشن کا دادا ہے، اس کو برسر اقتدار کر کے
شہنشاہیت کا دور جو ہے وہ لے آیا گیا ہے۔ آج ڈیموکریٹک سسٹم کو نیست و نابود کرنے کے لیے کھٹ پتلی بندر، ڈگڈگی پہ ناچنے والے بندر، عقل سے عاری لوگ ایسے فیصلے کر رہے ہیں یا کوئی کروا رہا ہے جو ایک پارٹی جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مثال ایک میں دے رہا ہوں۔ عمران خان پہ مقدمے پہ مقدمے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی جیل کے اندر اپنی منجی ٹھوک لی ہے۔ وہ کہتا کرتے جاؤ، ایک دور ہوگا تمام سراخوں کے آگے یہ مکروہ اور بھیانک قسم کے عزائم کے مالک اپنے آپ کو سر بسجود کر کے جھکیں گے۔ عمران خان نے اس ٹائم جو منجی اور پیڑھی ٹھوکی ہے، حق کے ساتھ مل کے اس نے ثابت کر دیا کہ نیلسن منڈیلا کی طرح میں بھی اس سسکتی ہوئی قوم کا لیڈر ہوں، رہوں گا۔ اب برسر اقتدار طبقہ جو ہے، جب دیکھتا ہے کہ عدلیہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کے ایسے فیصلے کر رہی ہے، تو پھر وہ اس پارٹی پہ بین لگا دیتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، ڈینٹونک کے بندروں کو اتنا پتہ نہیں ہے، ان سلگش لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اس اقدام سے تھوڑی بہت تمہاری اپنی پارٹی کے اندر قدر تھی، لوگوں میں، عوام میں، تم نے وہ بھی قدر جو ہے وہ کھو دی ہے۔ پاکستان عوام جو آپ کے حمایتی ہیں، پٹواری جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سے جینے کا حق تو چھین لیا ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ نے تنگ نہیں کیا بل بڑھا کے، چیزوں پہ ٹیکس لگا کے، جینا دوبر پی ٹی آئی کے لوگوں کا نہیں کیا، آپ نے اپنے لوگوں کا بھی کیا ہے۔ اس ٹائم ملک کسی تحریک کا متحمل نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، جیل میں جانا پسند نہیں کرتے، تو وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب کوئی ریلا نکلے گا تو ہم بھی چلتے چلتے اس حمام میں اپنا حق ادا کریں گے۔ مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، تمام جماعتوں کے لوگ اس ٹائم ایک ہی پچ کے اوپر ہیں، وہ ہے ظلم اور ناانصافی کی پچ۔ پولیس کے لوگوں اور اداروں کے ذریعے آپ نے ان لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ 9/11 کی طرح 9 مئی کا واقعہ کر کے آپ نے خوف و ہراس پیدا کیا ہے۔ اس خوف و ہراس کی وجہ سے گھروں کے اندر آپ نے نقب زنی لگائی۔ اس نقب زنی کی وجہ سے اس ٹائم ہر شخص کہتا ہے کہ اپنی بیٹی، بہو اور بیوی کی عزت بچائے، جس کے لیے وہ خاموش ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ کچھ ایسے جج تھے جن کو کہا گیا کہ دیکھ لیں آپ کے ساتھ یہ حشر ہو جائے گا۔ ان باغیرت ججوں نے کہا کہ وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بیویاں ہیں، اٹھا کے لے جاؤ، ہم نے جان اللہ کے آگے دینی ہے، یہ ہم سمجھیں گے کہ ہم جہاد میں اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔
تو جب یہ بات ہوئی تو ان لوگوں کے پینل نے سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، لو لیول پہ کینیا کی اس لیڈیز جج کی مثال کو وہ برقرار رکھتے ہوئے اچھے فیصلے کیے. سنم جاوید کا فیصلہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. آپ آج ہائی کورٹ لاہور نے میرا خیال ہے یاسمین راشد وغیرہ کی بھی ضمانت منظور کر لی ہے. وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن تاریخ میں نام بڑے برے انداز سے آپ کا لکھ دیا جاتا ہے. آپ نے آج یاد رکھیے گا، آپ کی لوگ کہتے تھے نا پٹو مرو، اب آپ پٹیں گے. ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر وہ لوگ جو ڈیموکریٹک سیاسیات کی تعریف، علم سیاسیات کی تاریخ میں یا اس کی ڈیفینیشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اپنا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہوتا ہے، ان کی اپنی ذات مسخ ہوتی ہے. اس ٹائم جو اشرافیہ کا ایک طبقہ پاکستان کے اوپر براجمان ہے، ان کی سب سے بڑی کوشش آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ دولت بنانا، پاکستان کے عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے آئی ایم ایف کو دینا، اور آئی ایم ایف کی دولت جتنی بھی ہے وہ اپنی تجوریوں میں بھرنا. انہیں پتہ ہے کہ 3 سال بعد، 2 سال بعد ہماری حکومت کا دڑن تختہ عوام نے کرنا ہے. ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر کسی ٹائم بھی کوئی آپ کام ہونے کی بعید. اب آپ دیکھ لیں فیض آباد کے اندر کچھ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. کچھ لوگ آپ سے جمہوریت کے نام پہ اجازت مانگتے ہیں تو آپ ان کو جلسوں جلوسوں کی اجازت نہیں دیتے، اور کچھ لوگ بغیر اجازت کے اپنے بازو کے زور کے اوپر آ کے دھرنا دیتے ہیں اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں. روڈ بلاک ہیں، ایمبولینسیں نہیں جا رہی. تو ایک پارٹی جو ملک کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں، آپ اس کی جڑیں کاٹ رہے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے بھی ادارے ہیں جن کو نام نہاد ڈیموکریسی نے پروان چڑھایا، ان کی گود میں پلے بڑے، پھر ان کو ہر طرح کی مراعات دی، چاہیے یہ تھا کہ اپنے مستقبل کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے. آپ یقین کریں اگر پی ٹی آئی کو آپ موقع دے دیتے اس سال، دیکھتے وہ کیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں، یا تو وہ ٹھیک کر سکتے تھے یا بدتر کر سکتے تھے. عوام کا ایک دم رخ بدلنا 1 منٹ کے اندر جمہوریت میں پتہ لگتا ہے. ووٹ سب سے بڑا انتقام کا ذریعہ ہوتا ہے جو آپ کے خلاف استعمال ہوا ہے. فارم 45 کے ذریعے آپ آئے ہیں، فارم 45 ان کے پاس. آج سپریم کورٹ کے اندر طارق جہانگیری بے بس ہے. 3 اسلام آباد کی سیٹوں کا فیصلہ وہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ جج جو ہیں ان کو جس طرح کی دھمکیاں ہیں، جس طرح کے معاملات ہیں، کچھ چیزیں ان کے پاس ان کی ریکارڈ میں ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے کا. یقین کریں یہ آخری اربہ رہ گیا تھا، یہ کورٹ کے اندر جائے گا اور ڈز کر کے آپ کے منہ کے اوپر 2-3 ہیرنگ کے اندر ہی یہ آپ کی پابندی مار دی جائے گی. یہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. سوچئے گا آج کا دن، آج کا ٹائم، آج کا ماہ اور سال یاد رکھیے گا. جمہوریت کو نقصان دینے والے خود اپنا نقصان کرتے ہیں. آپ نے باہر جانے کی تیاری کی ہوئی ہے، ہر شخص نے دبئی کے اندر فلیٹ بنائے ہیں، لندن کے اندر بنائے ہیں، ہر جگہ آپ بیگ پکڑیں گے، فلائی کریں گے، اڑ جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام آپ کو برداشت نہیں کرے گی. اب تو آپ فوج
آپ پولیس کے ذریعے اداروں کے ذریعے تو اقتدار کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم وہ بھیڑ کا چھتا ہے جس کو آپ نے چھیڑ دیا، وہ آپ کو لندن تک، آسٹریلیا تک، امریکہ تک نہیں چھوڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا تو کمنٹس لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔